شادی میری ہوئی لیکن حاملہ میری بہن ہو گئی۔ مجھے یہ فکر اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی تو کبھی میرے ساتھ عجیب واقعہ ہوتا۔ روز رات مجھے 1 بجے خواب آتا، آج بھی رات 1 بجے چیخ سے میری آنکھ کھل گئی۔ یہ میرے ساتھ کئی مہینوں کے ساتھ ہو رہا تھا۔ میں جب بھی سونے کی کوشش کرتی تو رات 1 بجے کسی کی چیخوں کی آواز میرے کانوں میں آتی، جیسے کوئی بچی رو رہی ہو۔ لیکن جو ہی میں اٹھ کر ادھر ادھر دیکھتی تو کوئی نہ ہوتا۔ تنگ آ کر میں اپنی چھوٹی بہن کے کمرے میں آ گئی، جو خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ میں نے اسے آ کر جگایا اور اپنی پریشانی بتائی تو وہ مجھے گھور کر پھر سو گئی۔ کرتے کیا نہ کرتے کہ مصداق میں بھی اس کے بعد سو گئی۔ میرا نام ساحرہ ہے، میری عمر 21 سال ہے۔ ہم 2 بہنیں اور 1 بھائی ہے۔ میری ماں گھریلو خاتون ہے، جبکہ باپ کسی کی گاڑی چلاتا ہے۔ زندگی اپنے معمول پر گزر رہی تھی۔ چھوٹی بہن پڑھتی تھی، اس کی عمر 19 سال تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتی تھی۔ بھائی ہم سے بڑا تھا، ہم اس سے بھی خوب لڑتی اور ناز نخرے اٹھواتی، لیکن کبھی کبھی مجھے اپنے باپ کا رویہ شرطر کر دیتا۔ وہ مجھ سے ایسے ہم کلام ہوتے جیسے میں ان کی سگی اولاد نہیں ہوں۔ ماں بھی تب مجھ سے نظریں پھیر لیتی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر رونے کا شغل پورا کرتی تو ماہین فٹ سے میرے کمرے میں آ کر مجھے گلے لگا لیتی۔ جہاں میں کبھی کبھار خود کو تنہا محسوس کرتی تھی، وہیں عمار اور مہین مجھ سے گپیں ہانکتے کہ میں سب کچھ بھول جاتی۔ اماں ہر وقت بھائی کی شادی کی بات کرتی رہتی۔ ماہین نے تو عمار کی شادی کے لیے بہت تیاریاں کر رکھی تھی۔ ہم دونوں آنے والی بھابھی کا سوچ کر دل ہی دل میں خوش ہو جاتی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو اماں کہیں جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ وجہ پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ میں کسی رشتہ دار کی لڑکی دیکھنے جا رہی ہوں۔ یہی تو شادی بیاہ کی عمر ہوتی ہے۔ عمار کو اپنی فکر تو بالکل بھی نہیں ہے، تو پیچھے سے صفائی کر کے ابا کو کھانا دے دینا۔ میں نے ان کی بات پر سر ہلایا اور دروازہ بند کر کے اندر برگد کے درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنے خواب کے متعلق سوچنے لگی۔ ایسا کیا ہے جو یہ خواب مسلسل میرے تعاقب میں ہے؟ میں اپنی سوچ کے جنگل میں نہ جانے کتنی دیر بھٹکتی رہتی کہ اچانک ابا کی کرخت آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں نے فوراً اٹھ کر دوپٹہ درست کیا، ابا کو چائے بنا کر دی، گھر کا کام کاج نپٹایا اور سلائی مشین رکھ کر ماہین کا سوٹ سینے لگ پڑی۔ اماں واپسی پر شدید پریشان تھی۔ میں نے اماں سے استفسار کیا تو وہ رو پڑی کہ وہ عمار سے رشتہ نہیں کرنا چاہتے۔ مزید میں نے کچھ بھی پوچھنے سے گریز کیا، کیونکہ میں جانتی تھی ہم لوگ غریب ہیں۔ جو بھی رشتہ آتا تھا وہ جہیز کی بھاری ڈیمانڈ کرتے۔ جب ہم ان کی شرط ماننے سے انکار کر دیتے تو وہ فوراً اٹھ کر چلے جاتے۔ میں اور مہین شکل و صورت کی اچھی تھی، لیکن پھر بھی دولت کی آڑ میں جو بھی ہمیں دیکھنے آتا ہماری غربت کو حقارت کی نظروں سے دیکھتا۔ ماہین آج کل چپ چپ رہتی تھی، نہ جانے وہ ہر وقت کہاں کھوئی رہتی تھی۔ میں جب ماہین سے پوچھتی تو مجھ سے لپٹ کر رونے لگ جاتی۔ گھر کی فکر مجھے دن بدن کھائے جا رہی تھی۔ میرے ہاتھ میں ایک ہی ہنر تھا، سلائی کڑھائی کر کے کچھ پیسے آتے تو گھر کا راشن آ جاتا تھا۔ عمار بھی ملازمت ڈھونڈ رہا تھا۔ دن بھر کی خجل خواری کے بعد رات کو خالی ہاتھ گھر لوٹ آتا۔ میں اور عمار روز برگد کے درخت کے نیچے بیٹھ کر باتیں کرتے۔ میں اسے تسلی دیتی کہ فکر نہیں کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ایک ٹھنڈی آہ بھر کر خاموش ہو جاتا۔ میں اٹھ کر برآمدے میں آ گئی تاکہ سو سکوں۔ رات 1 بجے پھر وہی خواب، ایک بچی رو رہی ہے اور اسے کوئی اندھیرے میں لے کر جا رہا ہے۔ اس کے چیخوں کی آواز دور دور تک سنائی دے رہی تھی۔ میں ہانپتی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی اور ارد گرد دیکھنے لگی، لیکن ہمیشہ کی طرح آج بھی کچھ نہیں تھا۔ صبح معمول پر اٹھ کر گھر کا کام کاج کیا۔ آج شہر سے کچھ لوگ گھر آئے تھے۔ اچانک ان کی آمد دیکھ کر اماں اور میں حیران رہ گئی، کیونکہ وہ اپنے حلیے سے بہت امیر قبیل لگ رہے تھے۔ اماں نے انہیں کچے صحن میں چارپائی پر بٹھایا اور سوالیہ نظر سے ان کی جانب مبسول ہوئی تو انہوں نے آنے کا جواز پیش کیا کہ وہ رشتے کے لیے آئے ہیں۔ وہ میرے لیے اپنے لڑکے کا رشتہ لائے ہیں۔ اماں نے ان کو اپنی غریبی کا بتایا کہ ہم غریب ہیں، اتنے اونچے گھر لڑکی نہیں بیاہ سکتے۔ وہ دھیڑ عمر کی خاتون نے اماں سے کہا کہ ہمیں آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، بس ہماری ایک شرط ہے، اگر وہ آپ مان لے تو ہم آج ہی منگنی کر دیتے ہیں۔ اماں نے شرط پوچھی تو انہوں نے ایسی شرط رکھی جسے سن کر باہر سے آتے عمار کی بھی غصے سے رگے تن گئے۔ اماں بھپری شیر کی مانند اٹھی اور کہنے لگی، بہن جی آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ بھلا ساحرہ کا نکاح تو ہم کر دیں گے، لیکن یہ کیا بات ہے کہ ہم
ہر منگل کے منگل ہماری چھوٹی بیٹی مہین آپ کے بیٹے کے ساتھ رہے گی۔ وہ خاتون نے بس کہہ کر سر ہلایا اور اٹھ پڑی کہ ہم آپ کے جواب کا انتظار کریں گے، ورنہ آپ کی مرضی۔ اسی طرح ساری عمر آپ کی بیٹیاں آپ کی دہلیز پر پڑی رہیں گی۔ اماں کی آنکھیں پانی سے لبالب بھر گئی اور وہ وہی چارپائی پر ڈھہ گئی۔ عمار بھاگ کر ان کے پاس آیا، ان کو سہارا دیا اور وہ اپنے گناہوں پر معافی مانگنے لگی کہ یا اللہ ہمارا وہ گناہ معاف کر دے جو ہم نے لالچ میں کیا۔ میں اماں کو حیرانی سے تکنے لگی کہ اماں یہ کیا کہہ رہی ہیں۔ ماہین کمرے میں رو رہی تھی۔ گھر کے حالات میری سمجھ سے بالا تر ہو رہے تھے۔ ماہین دن بدن لاغر ہوتی جا رہی تھی۔ وجہ پوچھتی تو کہہ دیتی آپ ہی ہمیں معاف کر دو۔ عمار بھی اب مجھ سے نظر چرانے لگا تھا۔ میں رات کو برگد کے نیچے بیٹھ کر سب کڑیاں آپس میں ملانے لگی کہ آخر اماں سے ایسا کون سا گناہ ہوا ہے؟ ماہین ہر وقت اب کیوں روتی ہے؟ مجھ سے معافی کیوں مانگتی ہے؟ عمار بھی مجھ سے بات نہیں کرتا۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا اور 6 ماہ بعد وہی خاتون اور ساتھ ایک لڑکا آیا۔ انہوں نے شرط دہرائی۔ مجھے وہ لڑکا نہ جانے کیوں پہلی نظر میں اپنا لگا۔ میرا دل کیا میں اس سے بات کروں، لیکن حیا کے ہاتھوں مجبور تھی۔ ماہین فوراً باہر آئی اور اکر کہنے لگی مجھے یہ شرط منظور ہے، میں ہر منگل کو آپ کے بیٹے کے ساتھ رہوں گی۔ عمار نے کچھ بولنے کے لیے لب کھولے تو فوراً ماہین نے بات کاٹ دی۔ امنگنی کی رسم کا کہنے لگی۔ لڑکے کی ماں نے مجھے گلے لگایا اور مجھ سے لپٹ کر رونے لگے۔ سب ان کی حرکت پر حیران تھے۔ مجھے ان سے الگ ہی اپنائیت محسوس ہو رہی تھی۔ پھر انہوں نے کچھ پیسے مجھے دیے، ماتھا چوم کر اٹھ گئی۔ رات کو ابا کو جب یہ بات پتہ چلی تو گھر میں ایک طوفان برپا ہو گیا۔ ماہین کو ابا نے تھپڑ مارے، لیکن وہ اپنی بات سے ٹس سے مس نہ ہوئے۔ میں نے ماہین کو پکڑ کر چپ کروایا۔ گھر کے ماحول میں تناؤ پیدا ہو چکا تھا۔ اماں روز روتی اور ابا سے کہتی کہ یہ سب ہمارے اس گناہ کا نتیجہ ہے۔ میں عمار کے کمرے میں جاتی تو وہ اٹھ کر باہر آ جاتا۔ مجھے کہتا سائرہ میرا کمرے میں اکیلی نہ آیا کرو۔ عمار یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں تمہاری بہن ہوں۔ تو عمار مجھے درستگی سے ڈانٹ دیتا اور کہتا مجھے بھائی مت بولا کرو، میں تمہارا بھائی نہیں ہوں۔ ماہین گھنٹوں گھر سے باہر رہتی۔ وجہ پوچھنے پر کہتی دوست کے گھر تھی۔ ابا ماہین سے بات چیت کرنا بند کر چکے تھے۔ اماں نے ماہین کو سمجھایا بیٹی یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تو ماہین کہتی آپ کی غلطی کا ازالہ۔ تنگ آ کر میں نے اماں سے پوچھا اماں یہ کیا ماجرا ہے؟ کس غلطی کی ماہین بات کر رہی تھی؟ تو اماں مجھے گھورتی اور کہتی یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے، تو کرم جلی نہ ہمارے گھر آتی نہ یہ سب ہوتا۔ میں دوڑ کر برآمدے میں آ کر رونے لگی اور اپنی غلطی ڈھونڈنے لگی۔ ایسا کیا کیا جو اماں مجھے یہ سب کہتی ہیں؟ گھر میں اب شادی کی چھوٹی موٹی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ ماہین اب مجھ سے بات چیت کرنا ترک کر چکی تھی۔ میں پاس بیٹھتی تو وہ اٹھ کر چلی جاتی۔ میں برگد کے درخت کے نیچے بیٹھ کر آنے والی زندگی کا سوچتی۔ آج کتنے مہینوں بعد وہ خواب مجھے دوبارہ یاد آ رہا تھا۔ میں تو اسے مکمل طور پہ فراموش کر چکی تھی۔ پتہ نہیں وہ کون بچی ہے جو روتی چیختی ہے۔ اگلے دن وہ خاتون شادی کی تاریخ رکھنے آ گئی۔ اگلے جمعے کو مغرب کے بعد میرا نکاح طے ہونا پایا۔ میں بت بنی خاموش اپنی آنے والی زندگی کے متعلق سوچتی تو کبھی اماں ابا کی جلی کٹی باتیں سوچتی۔ دن تھے کہ پڑ لگا کر اٹھ گئے۔ ماہین روز مجھے بازار لے کر جاتی اور میری چیزیں خریدنے کے بجائے اپنے لیے نئے جوڑے خریدتی۔ ایک آدھ جوڑا اس نے مجھے بھی دلا دیا۔ میں سوچتی رہ جاتی کہ ماہین سے پوچھوں تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ مجھے عمار کی فکر تھی۔ وہ کتنے دنوں سے گھر سے غائب تھا۔ میں نے جو پیسے سلائی کر کے جوڑ رکھے تھے وہ اسے عمار کے لیے 2 سوٹ خریدے۔ آخرکار جمعے کا دن بھی آ گیا۔ ماہین مجھے کمرے میں لے گئی۔ اچانک مجھے اپنا سر بھاری ہوتا محسوس ہوا اور میں وہیں گر پڑی۔ کچھ دیر بعد مجھے ہوش آئی تو ماہین میرے پاس بیٹھی تھی۔ اس نے مجھے کہا نکاح ہو چکا ہے، اب رخصتی ہے۔ میں کچھ بھی بولنے سے قاصر تھی۔ میں نے آنکھوں میں آنے والے پانی کو اندر دھکیلا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اتنی دیر میں رخصتی کا شور اٹھا اور میں رخصت ہو کر بابر کے ساتھ آ گئی۔ میرا استقبال پرجوش طریقے سے ہوا۔ ہر کوئی میرے گلے لگ کر ایسے رو رہا تھا جیسے اس گھر سے میری رخصتی ہو رہی ہے۔ میں سب کے رونے پہ رویے پر حیران تھی۔ وہ 1.5 عمر کی عورت میرے گلے لگی اور اونچی اونچی آواز میں رونے لگی۔ بابر نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ میرے سسرال کیا ہو رہا ہے۔ مجھے ایک کمرے میں لایا گیا جہاں دنیا بھر کی آسائشیں موجود تھی۔ میں کمرے میں آ کر بیٹھ گئی
اور اماں ابا عمار ماہین کو یاد کر کے رونے لگے۔ میرا سر بھاری ہو رہا تھا۔ میں نے کپڑے بدلے اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو وہ خاتون میرے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ آج منگل تھا۔ میرے ذہن میں جھماکا ہوا، میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی کیونکہ مجھے وہ شرط یاد آ گئی تھی۔ میں نے ان سے ماہین کا پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ وہ بابر کے ساتھ دوسرے گھر میں ہے۔ مجھے اپنی بے بسی پر رونا آیا۔ بابر کا میرے سے بہت کم سامنا ہوتا، لیکن جب بھی ہوتا تو وہ میرے سر پہ ہاتھ رکھتا اور چلا جاتا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں سسرال ہوں یا اپنے گھر، کیونکہ شادی شدہ بیاہی دلہن جیسی میری کوئی رسم نہ ہوئی۔ جب سے میں یہاں آئی تھی بابر کئی دنوں بعد گھر ملتا، لیکن شرط کے مطابق ماہین ہر منگل بابر کے ساتھ دن اور رات گزارتے۔ مجھے اماں کی یاد ستانے لگی کیونکہ 6 ماہ ہو چکے تھے میں اپنے گھر نہیں گئی تھی۔ میں نے گھر جانے کا کہا تو اس خاتون نے مجھے اجازت دے دی۔ میں گھر آئی تو اماں نے مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ میں خود ہی آگے بڑھ کر گلے ملی۔ عمار کا پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ کام پر گیا ہے۔ ماہین بیمار ہے۔ میں فوراً ماہین کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی کیونکہ اس کی حالت بہت عجیب لگ رہی تھی۔ وہاں آ کر پتہ چلا ماہین ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں نے ماہین سے پوچھا تو وہ خاموش رہی۔ گھر آ کر میں برگد کے درخت تلے بیٹھ کر ماہین کا سوچنے لگی کہ نکاح میرا ہوا ہے، حاملہ ماہین کیسے ہو سکتی ہے؟ کہیں بابر نے تو… یہ سوچ کر ہی میری روح لرز گئی۔ میں نے ماہین سے پوچھا تو وہ بت بنی رہی۔ میں نے یہ بات اماں کو بتائی کہ ماہین ماں بننے والی ہے۔ وہ بھی شردر رہ گئی۔ ماہین کو کوسنے لگی۔ ماہین کو 3 مہینہ تھا۔ اماں کہتی کل جا کر یہ قصہ ختم کرو، یہ ضرور بابر کا کیا دھرا ہے۔ میں نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ یہ بات عمار ابا تک بھی پہنچ گئی۔ وہ آگ بگولا ہو چکے تھے، بابر اور ماہین کو مارنے کے در پر تھے۔ میں نے ماہین سے بات کرنا چاہی تو وہ لیٹ گئی۔ میں باہر آ کر برگد کے درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ اتنی دیر میں بابر آگے، وہ یوں مجھے بیٹھے دیکھ کر میری طرف آئے اور مجھے ڈانٹنے لگے کہ چھوٹی بیمار ہو سکتی ہو، یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں نہیں پتا سردی ہے؟ میں نے ان کی بات سن کر انسنی کر دی، لیکن چھوٹی لفظ پر اٹک گئی۔ وہ مجھے فوراً اندر لائے۔ ماہین کے پاس ماہین اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بابا نے ماہین کا ماتھا چوما۔ اتنی دیر میں عمار ابا اماں اور وہ ادھیڑ عمر کی خاتون بھی آ گئی۔ میں کانپ رہی تھی کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ میں باہر جانے ہی لگی تھی کہ ماہین بولی، آپ بھی آج سچ نہیں سنیں گی؟ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ مجھے اپنی طرف بلانے کا اشارہ کرنے لگی۔ میں کسی ٹرانس کی کیفیت میں اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ جو بتا رہی تھی میری ہچکی بند چکی تھی۔ بابر بھی رو رہا تھا۔ اماں ابا کی نظریں جھکی تھی اور وہ خاتون، میرا دل کیا ابھی ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روؤں۔ آپ ہی، آپ میری سگی بہن نہیں ہیں، آپ بابر کی سگی بہن ہیں۔ آپ 4 سال کی تھی جب ابا آپ کو اٹھا لائے۔ آپ ابا کے مالک کی بیٹی تھی۔ ابا آپ سے پیسے کمانا چاہتے تھے، آپ کو کہیں آگے بھیج کر، یا پھر اپنے مالک سے پیسے نکلوانا چاہتے تھے۔ جب آپ کو ابا اٹھا لائے تو آپ کے سگے باپ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے اور جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس وقت بابر 7 سال کا تھا، لیکن جب سے وہ بڑا ہوا تھا آپ کی تلاش میں تھا۔ مجھے یہ تب پتہ چلا جب اماں ابا 1 سال پہلے آپس میں اس بات سے لڑ رہے تھے۔ عمار بھی یہ جانتا تھا۔ آپ ہی پلیز ہمیں معاف کر دیں، ہم آپ کی سب محرومیوں کا سبب بنے ہیں۔ بابر اٹھ کر مجھے گلے سے لگایا، میری ہچکی بن چکی تھی۔ آپ بھی یہ سب کچھ میں نے اور بابا نے سوچ سمجھ کر کیا۔ بابر کا مجھ سے نکاح ہوا ہے، میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ مجھے یہ تھا جب ابا ہر منگل کے منگل وہ شرط سنیں گے تو اپنا گناہ قبول کر لیں گے، لیکن ابا نے ایسا نہیں کیا، اس لیے ہمیں یہ قدم اٹھانا پڑا۔ آپ کے نکاح کے دن جب میں آپ کو اندر لائی، اس وقت آپ کو میں نے بے ہوشی کی گولی دی تھی اور میرا نکاح بابر سے ہو گیا۔ اب میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ میں گھر واپس آ گئی اور کمرے میں بند ہو گئی۔ کیا وہ خواب مجھے اس لیے آتا تھا کیونکہ میں ہی وہ بچی تھی جو اپنی ماں کے پاس جانے کے لیے متل رہی تھی؟ سچائی کا راز سن کر میں لوگوں سے اعتماد اٹھ گیا، لیکن بابر اور میری ماں مجھے واپس دنیا کی طرف لائے۔ ماہین اب ہمارے گھر آ چکی تھی۔ عمار کو اچھا کام بابر نے دلوا دیا تھا۔ عمار مجھ سے شادی کا خواہش مند تھا، لیکن میں نے یہ فیصلہ اپنی ماں اور بھائی کے سپرد کر دیا، وہ جو چاہے مجھے قبول ہے۔ تو پیارے ناظرین، ایسی انٹرسٹنگ کہانیاں ہمارے چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔